بات کریں یوم استحصال کشمیر کی تو ناظرین اگر زمین پر کوئی جنت کا ٹکڑا ہے تو وہ ہے کشمیر، لیکن ظالم اور جابر بھارت کے غیر قانونی قبضے نے جنت نظیر وادی کو لہو لہو کر رکھا ہے۔ 5 اگست 2019 کو فاشسٹ مودی نے اپنے گھناؤنے اقدام کے باعث پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو فلیش پوائنٹ بنا دیا۔ آرٹیکل 370 اور 35A کے غیر قانونی اقدام سے وادی کی حیثیت تبدیل کرنے کی مذموم اور گھناؤنی کوشش کی گئی، مگر سلام ان بہادر کشمیریوں پر جنہوں نے جبر کے تمام ہتھ کنڈے مسترد کر دیے۔ بھارتی غیر قانونی زیر تسلط وادی کے حوالے سے 92 نیوز کی خصوصی ورچوئل رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ناظرین، حسین و خوبصورت آبشاروں کے جھرمٹ میں سرسبز وادی کشمیر اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ خوبصورت شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ہے۔ کشمیر پھل پھول، پودے، چرند پرند، پہاڑوں اور نہروں کی خوبصورتیوں سے ہر وقت جگمگ کرتا ہے۔ وادی کشمیر میں چنار کے درخت کو شاہی درخت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور 100 سال قبل جب یہ یہاں لایا گیا یہ کشمیر کی شناخت کا حصہ بن چکا ہے۔ جنت نظیر کشمیر کے سرسبز چنار جو کبھی اپنی وادی کے حسن پر نازاں جھومتے تھے، آج خون اشام نظاروں میں لپٹی خزاں کی چادر اوڑھے مغموم کھڑے ہیں۔ ناظرین، یوں تو مقبوضہ کشمیر میں 24 معروف جھیلیں موجود ہیں، لیکن جھیل ڈل کو سری نگر کی خوبصورتی کے حوالے سے مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کشمیر کی سب سے بڑی جھیل وولر بانڈی پورہ میں واقع ہے، جس کا شمار ایشیا کی میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل میں ہوتا ہے۔ مانسبل جھیل بے شمار چشموں کے پانی پر مشتمل ہے جو جھیل کی تہہ میں واقع ہے۔ جھروکا باغ میں جھیل کے کنارے چشموں کا پھوٹتا پانی ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ ناظرین، یہ جنت نظیر وادی منفرد دلاویزہ موسموں، ثقافت، جغرافیے اور خوبصورتی کے سبب دنیا میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ جس نے آگ جنت میں ہے لگائی وہ ہاتھ خود بھی تو جل رہے ہیں۔ ناظرین، جنت نظیر کشمیر لہو لہان ہے، آزادی کی آگ بھڑک رہی ہے۔ 7 دہائیوں سے ڈوگرا راج نے غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر انسانی طریقے سے اس خوبصورت وادی کو رات کے اندھیرے میں انڈیا کے پاس گروی رکھ دیا تھا۔ جنت کا یہ حسین ٹکڑا ابھی تک بھارتی جلادوں کے شکنجے میں گھرا ہوا ہے۔ وہیمانہ تشدد اور بے گناہوں کا خون سرعام بہانا، بچوں کو، بوڑھوں کو اذیت ناک موت کے گھاٹ اتارنا، اور یہی نہیں بلکہ عورتوں کی عزت و آبرو کو پامال کرنا بھی بھارتی جلادوں کے ظلم و ستم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 1947 سے کشمیری آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہر دن مقبوضہ کشمیر کے گھر سے شہید کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ اب تک لاکھوں آزادی کے متوالے کشمیری بھارتی قابض فوج کے ہاتھوں شہادت کا مرتبہ پا چکے ہیں۔ 2016 میں برہان وانی کی شہادت نے تحریک آزادی کو ایسی جلا بخشی جو ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ناظرین، آزادی کی جنگ میں اب کشمیریوں کی تیسری نسل میدان میں اتر چکی ہے۔ جس خاک کے ضمیر میں ہے آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمن۔ کہاں گئے سب جہاں والے؟ ناظرین، 5 اگست 2019 بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی تاریخ کا وہ سیاہ دن جب بھارت کی ہندو انتہا پسند حکومت BJP نے نریندر مودی کی قیادت میں نہتے کشمیریوں کی پیٹھ پر چھرا کھونپتے ہوئے وادی کی خصوصی حیثیت بھی ختم کر دی تھی۔ ناظرین، بنیادی طور پر آرٹیکل 370 اور 35A ہے کیا؟ اس آرٹیکل کو ختم کرنے سے جغرافیائی سطح پر کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں اور مودی نے کس طرح تاریخی حقائق کو مسح کیا؟ آرٹیکل 370 کے تحت بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کو خصوصی اور منفرد مقام حاصل تھا،
اور آرٹیکل ریاست کو آئین بنانے اور اسے برقرار رکھنے کی آزادی دیتا ہے۔ اس خصوصی دفعہ کے تحت دفاعی، مالیاتی، خارجہ امور وغیرہ کو چھوڑ کر کسی اور معاملے میں وفاقی حکومت، مرکزی پارلیمان اور ریاستی حکومت کی توثیق اور منظوری کے بغیر جموں و کشمیر میں بھارتی قوانین کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والا آرٹیکل 35A اسی آرٹیکل کا حصہ ہے جو ریاست کی قانون ساز اسمبلی کو ریاست کے مستقل شہریوں کے خصوصی حقوق اور استحقاق کی تعریف کے اختیارات دیتا تھا۔ ناظرین، آرٹیکل 35A کے تحت غیر کشمیری سے شادی کرنے والی خواتین جائیداد کے حقوق سے محروم رہتی تھیں، جبکہ بھارت کی کسی اور ریاست کا شہری بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جائیداد خریدنے اور مستقل رہائش اختیار کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ ناظرین، یہی نہیں بلکہ اسی آرٹیکل کے تحت بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی حکومت کسی اور ریاست کے شہری کو اپنی ریاست میں ملازمت بھی نہیں دے سکتی تھی۔ ناظرین، یہ ہے آرٹیکل 370 اور اس کی ذیلی شق 35A کی تفصیلات۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس غیر قانونی اقدام سے کیا تبدیلیاں ہیں۔ سب سے پہلے مودی حکومت نے اسرائیل طرز کی تبدیلیاں شروع کی، یعنی کہ اسرائیل مقبوضہ فلسطین میں جس طرح مظلوم فلسطینیوں کی زمینیں ہڑپ کر رہا ہے، اسی طرح مودی نے ہندوؤں کو مسلمانوں کی املاک خریدنے کی اجازت دی۔ بھارت کی دیگر ریاستوں سے ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر میں لا کر آباد کیا جا رہا ہے۔ نہتے کشمیری مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے شروع ہو چکے ہیں۔ اب تو مودی حکومت نے باقاعدہ ڈومیسائل بھی جاری کرنے شروع کر دیے ہیں۔ کوئی غیر کشمیری یا کسی بھی بھارتی ریاست سے تعلق رکھنے والا ڈومیسائل حاصل کرے اور کشمیری بن جائے۔ اس سارے مذموم کھیل کا مقصد صرف ناظرین یہ ہے کہ کشمیر کی مسلم اکثریت کو کسی بھی طریقے اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ نگری ہے یارو جسے کشمیر کی وادی کہتے ہیں، یہاں مول نہیں انسانوں کا، بہتا ہے خون جوانوں کا، یہاں بہنیں عصمت کھوتی ہیں اور بلک بلک کے روتی ہیں، یہاں بچے سہمے رہتے ہیں، ماؤں کے آنسو بہتے ہیں۔ ناظرین، جنت نظیر وادی 5 اگست 2019 کے بعد سے دنیا کی سب سے بڑی جیل اور چھاونی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ بے گناہ اور نہتے کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، وادی میں محاصرہ بڑھا دیا گیا، کسی کو آنے جانے کی اجازت دی گئی اور نہ ہی کوئی وادی سے باہر جا سکتا تھا، حتیٰ کہ بھارتی اپوزیشن لیڈر کی بھی وادی میں انٹری بند کر دی گئی۔ عالمی میڈیا میں تاریخ میں پہلی بار مسئلہ کشمیر فلیش پوائنٹ بنا۔ مغربی میڈیا، عرب میڈیا، برطانوی میڈیا، یورپی میڈیا، حتیٰ کہ امریکی میڈیا بھی مودی کی فاشزم اور انتہا پسندانہ سوچ پر تل ملا اٹھا۔ لیکن ناظرین، 1 سال ہو چکا ہے، اداریے لکھے جا رہے ہیں، صفحہ اول پر کشمیر کی شہ سرخیاں لگائی جا رہی ہیں، یورپی یونین مذمت کر رہی ہے، برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں کشمیر کے ایشو پر یک زبان ہیں اور وہ مودی کو ہٹلر مودی کا لقب دے رہے ہیں۔ بھارتی فوج کو قابض فوج کا درجہ دیا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بند کمروں میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آ چکا ہے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کے علاوہ ترکی اور ملائیشیا نے کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے مودی کے مظالم کو اجاگر کیا۔ ناظرین، جہاں عالمی منظر نامے پر مودی کی ہندتوا سوچ کھل کر سامنے آئی تھی، وہیں مودی حکومت نے بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قید و بند کی نئی سیاہ تاریخ رقم کر رکھی ہے۔ 5 اگست 2019 سے 5 اگست 2020 تک قابض بھارتی فوج نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ 1 سال کے دوران بھارتی ظالم فوج نے 214 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا ہے، جن میں 4 خواتین بھی شامل ہیں۔ 1400 سے زائد کشمیری پیلٹ گن کا شکار ہو کر شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ 7 خواتین بیوہ جبکہ 22 بچوں کو یتیم بھی کیا جا چکا۔ 935 گھروں کو بارودی مواد سے تباہ کیا گیا، جبکہ 77 کشمیر کی بیٹیوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا گیا۔
تعلیمی ادارے مسلسل 1 سال سے بند پڑے ہیں. اسپتالوں میں ڈاکٹرز نہیں بلکہ وہاں پر بھارتی فوج کا بسیرا ہے. 5 اگست سے آج تک بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کا چراغ گل ہے اور روشنیوں کے اس خطے میں جبر کی گھنگور گھٹائیں تڑتڑا رہی ہیں. ناظرین، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. مقبوضہ کشمیر میں ہر روز سورج آزادی کی آرزو کے ساتھ طلوع ہوتا ہے. بھارتی فوج اب تک 11,000 سے زیادہ کشمیریوں کو گرفتار کر چکی ہے، جن میں 13 سے 15 سال کے ہزاروں بچے بھی شامل ہیں. محرم الحرام کے جلوس پر بھارتی فوج عزاداروں پر آنسو گیس کے شیلز اور چھرے برسا رہی ہے. عید کی نماز تک ادا نہیں کرنے دی. مقبوضہ کشمیر میں اب ہر کشمیری مقبول بھٹ، ہر بزرگ گیلانی، ہر خاتون اندرابی اور ہر جوان بانی بن چکا ہے. آزادی کا سورج ظلم کے بادلوں کو چیرتا ہوا ضرور طلوع ہوگا اور کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. یہ میرا گھر ہے یاد